أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. میں آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 157 کے اس حصے سے ہو رہا ہے. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآية. یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اور یہ پچھلی آیت سے جوڑ کر ہم سمجھیں گے تو ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور پچھلی آیت سے جوڑنا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے جی، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر جو بات ذکر فرما رہے ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ایمان والے اور تقوی والوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پر ان کا ذکر ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو ہماری آیات پر ایمان لے کر ہے. تو یہاں پر جو آیاتنا یؤمنون کا جو لفظ ہے، یہ بھی آیاتنا یؤمنون کے اندر دو قسم کی آیات مراد ہیں. قرآن مجید کی ہر آیت آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے. انٹر ریلیٹڈ کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہی بات واضح ہوگی، ورنہ بات واضح نہیں ہوگی. آیات اللہ رب العزت کی بہت سے طرز کی ہیں. ایک تو وہ آیات ہیں جو کہ موجودہ آیات ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں. اور کچھ آیات وہ ہیں جو کہ من قبل ہے، ٹھیک ہے، کچھ آیات وہ ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہے تورات، زبور، انجیل، صحیفہ آسمانی، جو اللہ رب العزت نے مختلف پیغمبروں پہ نازل فرمایا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک تو اہل ایمان کا ذکر کیا، یعنی میرے اور آپ جیسے لوگوں کا ذکر کیا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جن لوگوں کا ذکر کیا وہ یہود اور نصارہ تھے اس زمانے کے، جو کہ مسلمان ہوئے تھے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون. تو آیات دو طرح کی، ایک موجودہ اور اس سے پہلی. ٹھیک ہے، آیات سے مراد یہاں پر جو قرآن میں اس وقت ذکر ہو رہا ہے، ورنہ آیات کے اندر جو مراد ہوتا ہے وہ صرف یہ دو آیات نہیں ہوتی، بلکہ ایک تیسری آیات بھی ہے، اور وہ کائناتی دلائل ہوتے ہیں. چنانچہ چلیں، بڑی اچھی بات آ گئی، بہت ہی اچھی بات آ گئی. جہاں بھی لفظ آیات آتا ہے، ٹھیک ہے، آیاتنا، آیاتی، ٹھیک ہے، اور اس طرح آیاتہ، جو جو لفظ آیات کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اس آیات سے یہ تینوں چیزیں مراد ہوتی ہیں، قرآن کی موجودہ آیات، تورات زبور میں ذکر آیات، اور کائناتی دلائل۔ ٹھیک ہے، کائناتی دلائل کے اندر مشاہد دلائل ہوتے ہیں، عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ پورے یہ دیکھیں آسان سی چیز ہے، یعنی یونیورسل ہوتے ہیں، یونیورسلز ہوتے ہیں اور انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے، اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے تو آیات سے مراد 3 باتیں ہو جائیں گی: قرآن، آسمانی کتب جو قرآن سے پہلے نازل ہوئے ہیں، اور کائناتی دلائل۔ کائناتی دلائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک مشاہدے سے ہم اس کا وضع کرتے ہیں، دوسرا عقل سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ previous indicates happen prophet سے، جی ہاں بالکل ایسے ہی پروفیٹ ایریا نہیں بلکہ اس زمانے میں بھی موجود ہے، میں نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ پیش کروں گا ابھی۔ تو پورے قرآن میں جہاں بھی آیات کا لفظ آئے گا نا، تو وہاں سے یہ چیزیں مراد ہوں گی، یہ تینوں مراد ہوں گی، ان 3 میں سے کبھی ایک مراد ہوگی، کبھی 2 مراد ہوں گی، کبھی تینوں مراد ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کبھی کبھی ایک مراد ہوگی، کبھی 2 مراد ہوگی، کبھی 3 مراد ہوگی، کبھی ایک اور 2 مراد ہوگی، کبھی 2 اور 3 مراد ہوگی، کبھی ایک اور 3 مراد ہوگی، کبھی تینوں مراد ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر بھی آیات کا لفظ آتا ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے، امید ہے واضح ہوگی۔ تو والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں والذین یتبعون، یہ الذین یتبعون، دیکھیں یہاں پر جو سمجھ میں آ رہا ہے الذین یتبعون سے جو بات آپ کو یہاں پہ واضح ہو رہی ہے، وہ اس طرح واضح ہو رہی ہے کہ اس سے آیات قبلیہ مراد ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ مراد ہے۔ اب دیکھیں اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، غور سے سمجھیے گا، اگر ہم اس کو غور سے نہیں دیکھیں گے، غور سے نہیں سمجھیں گے، تھوڑی سی اٹینشن ہماری ڈائیورٹ ہوگی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ الذین، اچھا جی، ہمیں تو ترجمہ دیکھنا ہے، دیکھیں ترجمہ اگر آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ترجمہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول، جنہوں نے رسول کی اتباع کی، اور رسول کا مطلب خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کی صفت ہے النبی الامی، وہ نبی جو کہ نبی امی ہے، وہ نبی جو کہ نبی امی ہے، وہ نبی جو کہ ناخواندہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نبی امی کا معنی یہاں نبی امی سے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اصل میں امی کا مطلب ہوتا ہے ناخواندہ، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ عام شخص کے لیے تو ایک عیب ہے، لیکن نبی کے لیے یہ عیب نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے یہ خوبی ہے۔ ہارون الرشید اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا، یہ واقعہ سنانا یہاں ضروری ہے ورنہ آپ سمجھیں گے نہیں۔ اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا، جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہارون الرشید کے پاس ایک آدمی لایا کہ یہ صاحب کمال ہے، تو کہا اچھا بھائی تم کوئی مجھے شعر سناؤ، تو کہنے لگا جی مجھے شعر نہیں آتا۔ اس زمانے میں اصل علم جو ہے وہ شاعری کے اندر ہوتا تھا۔ آج بھی تفسیر قرطبی اٹھائیں یا اس طرح کی چیزیں اٹھائیں تو اس میں آپ کو جو آیات کے اندر اسباق ہوتے ہیں وہ شاعری کے اندر ملتے ہیں، اور ایک شعر کا ایک اپنا ہی ان ابن طارق بکرین بشرین اور اس طرح کے اشعار، بڑے کمال کے اشعار ہوا کرتے تھے جس میں علمی رموز چھپے ہوئے ہوتے تھے، اور شعروں کے اندر
اوزان کو بند کیا جاتا تھا، احکامات کو بند کیا جاتا تھا، یہ بڑی اہم چیز ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا جی شعر سناؤ۔ اس نے کہا شعر مجھے نہیں آتا۔ کہا بھئی آپ تو بڑے عالم زاہد ہیں۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شاعر نہیں تھے نا، وما انت بشاعر، آپ شاعر بھی نہیں تھے۔ کہا اچھا۔ تو کہا کہ بھئی اچھا بھی تمہیں جو ہے وہ پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو ہارون الرشید نے جو بندہ لے کر آیا تھا نا، اس کو بلایا اور اس کو کوڑے لگوائے۔ کہ کون سا ان پڑھ جاہل آدمی جس سے تم متاثر ہو گئے ہو، اس کو نہ تو پڑھنا آتا ہے نہ اس کو شعر آتا ہے۔ تو کہنے لگا ہارون الرشید دیکھیں جی، اللہ کے نبی کو بھی شعر نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی کو بھی پڑھنا نہیں آتا، لیکن حکمت و دانائی ان کی مسلم تھی، اور مجھے بھی نہیں آتا، لیکن حکمت و دانائی تو میری واضح ہے، یعنی حکمت و دانائی تو میری ایکسیپٹیبل ہے کہ حکمت و دانائی کا پڑھنے لکھنے سے، شعر و شاعری سے کیا معاملہ۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں آتا تھا، یہ ان کا کمال تھا کہ ایک شاعر نہیں ہے لیکن اتنا قرآن پورا منظوم جو پیریٹڈ ہے، پورا منظوم قرآن مجید اس کی زبان سے جاری ہو گیا، یہ آپ کی شان تھی۔ اور ایک آدمی کو پڑھنا نہیں آتا لیکن ایسی چیز بول دی، ایسی چیز لکھوا دی کہ جو پڑھے ہوئے کبھی پڑھے ہوئے نے زندگی میں نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ آپ کے لیے کمال تھا کہ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہوتا تو کہتے جی یہ زیادہ اچھا پڑھا لکھا ہے اس لیے قرآن بول دیا، اس لیے قرآن پڑھوا دیا، یہ زیادہ اچھا شعر کہتا ہے اس وجہ سے قرآن مجید شعر ہے۔ تو وہ تو آپ کا کمال تھا، اور تمہارے لیے عیب ہے۔ اچھا۔ جی میں وہی بتا رہا ہوں، جی جو آپ نے بات کی نا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبی ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے یہ خوبی نہیں ہے، عام انسانوں کے لیے عیب ہے۔ تو امید ہے یہاں پہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو الذین یتبعون رسول النبی الامی، اور نبی امی ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری وجہ، نبی الامی کا لفظ ان کی کتابوں میں تھا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، الذی جو چیز، جس شخصیت کو، یجدونہ انہوں نے پایا تھا، مکتوبا لکھا ہوا، عندہم فی التورات اپنے پاس تورات کے اندر، والانجیل اور انجیل کے اندر، یہ انہوں نے اپنے پاس لکھا ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابوں میں پایا تھا، اور آج بھی ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، آج بھی ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ میں نے کچھ حوالہ جات اپنی دوسری سلائیڈ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں کی دلچسپی ہو تو اس کو ضرور بھی ضرور پڑھیے گا۔ یہ سلائیڈز جو ہے وہ میں بعد میں شیئر بھی کر دوں گا آپ حضرات کے ساتھ۔ یہ دیکھیے، ایک ایک سلاٹ کے اندر اس میں نے دیا ہوا ہے کہ جن جن جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود بڑی سے بڑی تحریف کے آج بھی قرآن میں، آج بھی ان کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے، تذکرہ پایا جاتا ہے، وہ دیکھیے یہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یعنی یہ کتابوں کے وہ حوالے ہیں جو کہ آج پائے جاتے ہیں، ٹھیک، آج ان کی کتابوں میں یہ حوالہ جات پائے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی کتابوں میں اچھی خاصی تحریف ہو چکی ہے، اچھی خاصی تبدیلی ہو چکی ہے ان کی کتابوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی آج یہ حوالہ جات ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ان کی کتابوں کے اندر جو واقعات اور حالات اور معاملات لکھے ہوئے ہیں وہ بالکل واضح اور ٹوک ہیں کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، سناتن دھرم ہے، اسی طریقے سے ان کے ہندوازم ہے، اس طریقے سے سکھ ازم ہے،
ان کی تمام کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ البتہ یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ، ہندوؤں کی کتابوں میں تو تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں، اس کے باب استثناء، یہ اس کا حوالہ دیا ہوا، یہ باب استثناء 15/18، 18/18 یہ باب نمبر ہے، اور یہ اس کے اندر آیت نمبر ہے ان کی، جیسے ہمارے ہاں ورس نمبر ہوتی ہے، تو ایسے آیت نمبر ہے۔ یہ اسی طریقے سے پیدائش ہے، باب پیدائش کا باب ہے۔ اگر آپ حضرات نے آج کے زمانے کی جو تورات ملتی ہے، کتاب مقدس کے نام سے ملتی ہے، میں اردو بازار میں لینے گیا تو مسیحی کتب خانہ ایک الگ سے ہے، کتاب مقدس ہو، آج کل تو ویسے ہمارے اسلامی کتب خانوں میں بھی یہ کتاب مل جاتی ہیں، تو کتاب مقدس کے نام سے یہ کتاب ملتی ہے، اور یہ لوگ بڑے احترام سے، جیسے ہم قرآن مجید کو احترام سے اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ بڑے احترام سے اٹھاتے ہیں۔ جی، یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی وہ رب کی جانب سے ہیں، چونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے وہ پہلے والی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ بالکل صحیح آپ نے سمجھا، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ سمجھایا تھا۔ کسی کو کوئی بھی بات کنفیوز کرے تو کنفرم ضرور کر لیا کرے۔ میں آپ حیران ہوں گے، میں تقریباً اپنی پڑھائی کے تیسرے چوتھے سال میں تھا، تو میں صدر گیا، میں نے وہاں پہ اس وقت یہ کتابیں عام نہیں ملتی تھی، میں لینے گیا، اور میں ایک بستی جیت تھی، میں اس پہ بیٹھ گیا، اور وہ اصل میں ایسا تھا کہ وہ دو روٹس پہ چلتی تھی، ایک ہمارے مدرسے کی طرف آنے والا روٹ، اور ایک جو ہے وہ بنارس اور دوسرے راستوں پہ جانے والا روٹ۔ تو میں اس دوسرے روٹ پہ بیٹھ گیا، اور میں کتاب پڑھنے بیٹھا ہوں، گاڑی کے اندر ہی بیٹھا بیٹھا میں کتاب پڑھ رہا تھا، اور بیٹھے 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 میں نے کہا بھی ہمارا مدرسہ آ گیا ہوگا، گھنٹہ لگ جاتا ہے، دیکھا تو وہ جناب ادھر پہنچ ہوئی ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ تو یعنی یہ ان کی کتاب مقدس جو ہے اس کے اندر مختلف ابواب ہیں، پیدائش کا باب ہے، اور استثناء کا باب ہے، خروج کا باب ہے، تو یہ لغہ ہے، متہ ہے، اور اس کے مختلف ورژن ہیں۔ ابھی تو ہمارے ملک میں ایک ہی ورژن ملتا ہے، اردو زبان میں ملتا ہے، تو علماء کو پڑھنا چاہیے، جو علماء نہیں ہیں ان کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کی کتابوں کے حوالہ جات ہیں، دوسرا یہ جو دوسری سلاٹ ہے ابن سعد اور ابن عساکر، یہ جو میں نے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت قیمتی اقتباس ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ جات ہیں کہ جو زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے انہوں نے ان چیزوں کو نوٹس کیا تھا، تو یہ اس کے حوالہ جات ہیں، تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ تو الذی مکتوباً عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف، تو جناب یہ چیزیں ہیں، امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیں جی، یامرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، یامرهم بالمعروف نیکی کا ان کو حکم دیتے تھے، وینہاهم عن المنکر اور روکتے تھے ان کو برائی سے، وینہاهم وینہاهم روکیں گے، کیا ہے کہاں چلے، یامرهم بالمعروف جو حکم دے گے ان کو اچھائی کا، وینہاهم عن المنکر اور منع کریں گے برائی سے، ویحل لهم الطیبات اور حلال کرے گا فرمائیں گے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، ویحرم علیہم الخبائث اور خبیث اور بری چیزوں سے چیزیں ان کے اوپر حرام کریں گے۔ چنانچہ یہ بھی ایک علامت ایمان ہے کہ علامت ایمان یأمرون بالمعروف نیکی کا حکم، وینہاہم عن المنکر برائی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ بڑی اہم ترین علامات میں سے ایک علامت ہے۔
یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال ہونا، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث اور بری چیزیں، گندی چیزیں حرام قرار دینا۔ دیکھیں، حلال، طیبات اور خبائث، ان دونوں کا دائرہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ان دونوں کے دائرے کے اندر ظاہری طور پہ طیب، باطنی طور پہ طیب، طیب اور خبیث، ٹھیک۔ دیکھیں، طیب اور خبیث عام جنرل پرسپشن کے حوالے سے ہے۔ بطور مثال ایک چیز ہے، بطور مثال دودھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دودھ ہو سکتا ہے کسی کے لیے نقصان دہ، لیکن عموماً دودھ فائدے مند ہے، تو یہ طیب چیزوں میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بطور مثال دودھ ایک آدمی کو الرجی کر دیتا ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ دودھ پیے، کہ وہ اگر جان بوجھ کے دودھ پیے گا مطلب وہ خودکشی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت وہاں پہ اس کو منع کرتی ہے۔ تو حلال چیزیں، طیب چیزیں اللہ رب العزت نے جو حلال اور طیب، یہ خاص طور پہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس کو خاص طور پہ بعض علماء نے زندگی کا مشن اور موضوع بنایا ہے، اور اس کے اوپر بڑی بحث و تمہیز ہے، حلال کیا ہے، طیب کیا ہے، اور بڑی تفصیلات ہیں۔ میں نے بھی چند دنوں کے ایسے کورسز کیے ہیں جس میں حلال، طیب اور اس نوعیت کی چیزوں کے حوالے سے تفصیلات سمجھائی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو خیر، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو طیبات حلال کی اور خبائث چیز حرام کی، تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو ان ڈیٹیل نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اتنا ان ڈیٹیل ہم جا نہیں سکتے، ایک موضوع الگ ہے۔ البتہ اتنا اتنا ذہنی اعتبار سے ہم ریجڈ ہو جائیں کہ شریعت نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان حلال چیزوں میں ہی نفع ہے، اور وہی چیزیں ایڈجسٹیبل، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ نان ایڈجسٹیبل ہے، ٹھیک۔ بطور مثال ڈاکہ ڈالنا، یہ کسی بھی طریقے سے ایڈجسٹیبل نہیں ہے، کوئی صورت بنا لیں اس کی، یہ ایڈجسٹیبل نہیں۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی ہے، اس کے پاس حرام مال جمع ہے، اس نے لوگوں کا حق مار کے، اس نے لوگوں پہ ظلم کر کے حرام مال اکٹھا کیا، کیا اس کے اوپر ڈاکہ مارنا جائز ہے؟ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کی اجازت نہیں دے گا، کوئی بھی عقل مند آدمی کہے گا نہیں، اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے، جی وہ جو ہمارا ملکی قانون ہے اور ایسا ہے، ہمارا ملکی قانون اس کے ساتھ نہیں دیتا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جنرل پرسپشن میں اس کے حرام مال کو ڈاکہ مار کے اس سے چھیننا، یہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ کسی فلم اور ڈرامے کے اندر تو اجازت مل سکتی ہے، لیکن عام حالات کے اندر اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔ جناب، ایک آدمی خود زنا کرتا ہے، لہٰذا اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے، کیا کوئی اس بات کی اجازت دے گا؟ کوئی سمجھدار آدمی کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، لہٰذا اس کی بیوی بھی زنا کرے، کوئی آدمی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ایک آدمی ناحق قتل کرتا ہے، لہٰذا اس کو بھی ناحق قتل کرو، نہیں، کوئی آدمی بھی اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا۔ چنانچہ جو بھی چیز شریعت نے حرام کی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ نان ایڈجسٹیبل ہے، وہ نان ایڈجسٹیبل ہے، وہ کبھی بھی ایڈجسٹیبل نہیں ہے، اور ہم اس حوالے سے انتہائی ریجڈ ہیں، اور انشاءاللہ ریجڈ رہیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر چل رہے ہیں، بلکہ آنکھیں اس لیے بند کی ہیں کہ 1400 سال کے اندر ناٹ اے سنگل تھنگ، کسی ایک چیز کے اوپر انگلی رکھ کے نہیں کہا جا سکا کہ یہ غلط ہے، کوئی ایک چیز جس کے اوپر آج تک کسی نے انگلی کر کے رکھ کے کہا ہو کہ یہ چیز ایڈجسٹیبل نہیں، بطور مثال پردہ، بطور مثال نماز، بطور مثال روزہ،
یعنی کسی نے کہا ہو کہ بھئی یہ عقل میں نہیں آتا، کہنے والے بہت ہیں لیکن ثابت کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا ہو کہ بطور مثال ایک صاحب کہنے لگے جناب پردہ جو ہے وہ انسان ہمیں جو ہے وہ باؤنڈ کر دیتا ہے، پردہ باؤنڈ کر دیتا ہے، جب پردہ باؤنڈ کر دیتا ہے عورت کو تو عورت محدود ہو جاتی ہے، لہذا محدود آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ محدود آدمی، ایک عام طور پہ پردے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، میں سوال دیکھتا ہوں ابھی آپ کا، پردے کے بارے میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو کہ عقلاً ایسی ہو، شرعاً ایسی ہو، نہیں۔ تو میں مطلب کہ جی پردہ جو ہے نا وہ عقل میں نہیں آتا، اس لیے کہ پردہ جو ہے عورت کو محدود کر دیتا ہے، جب عورت کو محدود کر دیتا ہے تو عورت ترقی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو آپ کو محدود کر دے وہ عقل میں نہیں آتی۔ نہیں نہیں، ہر وہ چیز نہیں، نہیں تو پھر کون سی چیز؟ یہی مانا ہوا نا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو محدود کر دے وہ عقل میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، چنانچہ آپ گاڑی کی سپیڈ 120 سے اوپر نہیں لے جا سکتے، کیوں جی؟ آپ کو گورنمنٹ الاؤڈ نہیں کرتی ہے۔ آپ انٹائر سٹی 60 سے ابو ڈرائیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کو آپ کا قانون، آپ کا ملکی قانون ہے، آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر یہ بھی آپ کو وہ ہونا چاہیے نا، آپ کو انٹائر سٹی 250 کی اجازت ہونی چاہیے، آپ کو ہائی ویز پر 400 کی اجازت ہونی چاہیے، بلکہ 400 کیوں، انلمیٹڈ آپ چلاؤ نا، یعنی ہر وہ چیز نہیں نہیں یہ بات نہیں، بلکہ اگر 120 الاؤڈ انٹائر سٹی الاؤڈ کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے، لوگ مریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ اصول غلط ہے، آپ کا یہ اصول غلط ہے کہ جو آپ کو محدود کر دے وہ عقل میں نہیں آتی یہ چنانچہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پردے سے عورت محدود ہو جاتی ہے لہٰذا وہ ترقی نہیں کر سکتی، یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک؟ تو یہ بات بھی آپ کی ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن ایسا کرنے سے جان بھی جا سکتی ہے بلڈ لاس کی وجہ سے، اس کے متعلق کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، چور کا صرف ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے جی، چور کا صرف اور صرف ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا پورا طریقہ شریعت نے دیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن اس سے پہلے قدور میں لکھا ہے کہ ایک محلول تیار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور محلول پانی، گھی اور کچھ ایسی چیزوں کا ہوتا ہے، اس وقت وہ محلول میرے ذہن میں نہیں ہے، جس کو آج کی زبان میں ٹنچر کہتے ہیں، وہ محلول تیار کیا جائے، اور محلول تیار کرنے کے بعد جو ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹا جائے فوراً وہ محلول ہاتھ پہ لگایا جائے، فار ایگزامپل اس بندے کی جان چلی جاتی ہے، فار ایگزامپل، ویسے تو عام طور پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ 99.9% ایسا نہیں ہوتا کہ 1400 سال کی تاریخ میں تقریباً 800 سال تک شریعت نافذ رہی ہے، ہاتھ کاٹنے سے کسی ایک انسان کی جان نہیں گئی، پوری تاریخ ہمارے سامنے شاید کسی ایک، لیکن فار ایگزامپل 99.9% جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جان جا سکتی ہے، تو اس صورت میں شریعت نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کے عوض میں اس کو دیت دی جائے گی، یعنی کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے اس کی دیت، یعنی یہ بھی طریقہ متعین ہے، یعنی اگر ایکسیڈنٹلی دیت سزا دیتے وقت کوئی اس سے بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو پھر ایسا مسئلہ ہے، فار ایگزامپل کسی بندے نے کسی کی انگلی توڑ دی، ٹھیک ہے، اب جواب میں اس کی انگلی توڑی جائے گی، اب جب اس کی انگلی توڑی تو اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ مر گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کو اس کی دیت دی جائے گی، اور وہ دیت گورنمنٹ ادا کرے گی کہ اس نے جو سزا دی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں دی، اس میں غلطی ہوئی ہے، تو ہاتھ کٹنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں اور ریئر کیسز ہیں، لیکن ان کیسز کے اندر بھی وہ معاملہ دیا کیا ہے، ایسا نہیں ہے، فار ایگزامپل پولیس کسی ڈاکو کو پکڑتی ہے، اگر پکڑتے پکڑتے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کہیں گے، کیا اس کی کیا ڈاکو کو پکڑنا ہی نہیں چاہیے؟ اگر ڈاکو کو پکڑیں گے تو ممکن ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، تو کیا ہم ڈاکو کو نہیں پکڑیں گے؟
منع کر دیں گے یار پاسبلٹی ہے، سم ٹائم پاسبلٹی ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، نہیں. قانون کے اندر جب کوئی چیز گرفت میں آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، وہ سائیڈ افیکٹ برداشت کرنے پڑتے ہیں، وہ سائیڈ افیکٹ برداشت کرنا ضروری ہے دنیا کے ہر قانون میں. تو جب ہر قانون میں ہے تو اسلامی قانون میں بھی اس کے سائیڈ افیکٹ پاسبل ہیں، لیکن آج تک ایسا سائیڈ افیکٹ ہوا نہیں، بٹ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کا سولوشن بھی موجود ہے. تو میں سائیڈ افیکٹ ہونا کسی چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو وَيُحِلُّ عَلَيْهِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. تو اس کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. وَيَضَعُ، اور یضع کا مطلب ہے ہٹانا، بوجھ کم کرنا. تو وَيَضَعُ عَنْهُمْ، ایک منٹ، کسی کی آواز تو نہیں آ رہی ادھر. وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور ہٹائے ان کے اوپر سے، کدھر گیا، اسرہم، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، والاغلال، اور اغلال اصل میں غل کی جمع ہے، اور غل کا مطلب ہے توق. التی کانت علیہم، جو ان کی گردن میں تھا. دیکھیں یہ استعارہ ہے. استعارہ سمجھیے، استعارہ کیا ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی چیز اشارے کے طور پہ سمجھائی جاتی ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی چیز نہیں سمجھائی جاتی بلکہ اشارے کے طور پہ سمجھائی جاتی ہے. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، اسر اور غل. اسر اور غل، اسر اور غل، اسر بوجھ اور غل توق. ٹھیک، بوجھ اور توق. اصل میں ان لوگوں نے شریعت کے اندر کچھ ایسے اضافے کیے تھے جو کہ شریعت میں نہیں تھے. بطور مثال آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں جی مرغی مت کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ والی جو مرغی ہے یہ حرام. حالانکہ شریعت نے مرغی کو حرام قرار نہیں دیا. جب حرام قرار نہیں دیا، میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ حقیقت ہے. تو آپ کوئی کہ جی مرغی کھانا میرے لیے حلال نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ شریعت نے نہیں رکھی لیکن اس نے اپنے اوپر بوجھ کے طور پہ لے لی، اور پھر اس بوجھ کو اپنی شان بنا دیا، ٹھیک ہے، اپنی گردن کا طوق بنا لیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو جب شریعت آئی تو اس نے کہا بھئی یہ چیز تمہارے اوپر حلال ہے، حرام نہیں ہے، لہٰذا اپنے اوپر سے بوجھ ہٹاؤ. آج کے زمانے میں بہت سے ریئل ایگزامپلز ہیں لیکن میں اس کو دینا نہیں چاہتا، کہ بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں، پائی جاتی ہیں. زنا عام ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شرابیں عام ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور زنا کثرت سے ہو گیا، شراب کثرت سے ہو گئی، نشہ کثرت سے ہو گیا. اور ان سب کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس سب کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے عورت کی بے راہ روی. جب عورت بے راہ رو ہوتی ہے تو معاشرے میں یہ سب چیزیں پروان چڑھتی ہیں. جب عورت بے راہ رو نہیں رہتی، ہدایت کا پیکر بنتی ہے، تو مرد سیدھا رہتا ہے، ورنہ مرد ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. اللہ نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے، وہ درجہ دیا ہے کہ وہ یا تو ملکہ بن کے رہے یا نوکرانی بن کے رہے. آج کی عورت ملکہ بننے کی بجائے نوکرانی بن گئی. جب وہ نوکرانی بن گئی، مرد کی ٹانگ کے ساتھ ٹانگ ملاتی ہے، مرد کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتی ہے، تو مرد کے وہ جذبات نہیں رہتے جو عورت کے رہتے ہیں. لہٰذا مرد حیوانیت پہ اتر آتا ہے. چنانچہ سن 2001 کی رپورٹ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہان دیدہ میں دی ہے کہ زنا کی فل اجازت، شراب کی فل اجازت ہے، اس کے باوجود ایک شہر کے اندر ایک ہفتے میں 6 لاکھ
ریپ کیسز کیا ہے کہ عورت ملکہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو نوکرانی بنا لے گی. جب وہ گھر کی ملکہ، وہ گھر کے 4 مردوں کی خدمت نہیں کرے گی کہ بھئی یہ میں کوئی نوکرانی ہوں، لیکن باہر کے 400 مردوں کی خدمت کرے گی. یہ بوجھ ہے نا ہمارے معاشرے، اور یہ توق ہے ہماری گردن میں. ہم کیوں کریں؟ ہم کیوں کریں؟ میں نے صرف ایک مثال دی ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے، تاکہ بات سمجھ میں آئے. مجھے کسی ایک کو کوئی اسپیسیفائڈلی سمجھانا مقصود نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے اس لیے بتائی. تو ایک مثال، اس طریقے کے اور بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں. چکن فیڈ میں جو اجزاء شامل کرتے ہیں جیسے بلڈ میل، اور وہ حلال جانوروں کا نہیں ہوتا بلکہ حرام اور مکس ہوتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جی اگر وہ چکن نے کھایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مرغی نے کھایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں چکن فیڈ کے اندر کچھ اس نوعیت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ چکن کھاتی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے. اب ماہیت تبدیل ہونے کو آپ لوگ کیا کہیں گے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے اتنی اچھی انگریزی نہیں آتی کہ اس کی ماہیت تبدیل ہو جائے. جیسے کہ ایک گدھا ہے، وہ گدھا نمک کی کان میں گر گیا. نمک کی کان میں گرتا ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. 3 دن کے اندر اس کی ماہیت تبدیل ہوتی ہے، اس کا سارا گوشت نمک میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے صحیح سے یاد نہیں اس کو، انگریزی زبان میں بہت اچھا سا لفظ ہے جس سے بات بہت اچھے سے واضح ہو جاتی ہے. تو اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی، یعنی اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی. اب وہ گوشت نہیں رہا بلکہ اب وہ مکمل نمک بن گیا، مکمل نمک بن گیا. چنانچہ چکن نے اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہے جو کہ اصلاً حرام ہے، لیکن وہ چکن کے گوشت میں جا کے بالکل تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی اس کی اصل کا وجود نہیں رہا، کیمسٹری چینج ہو گئی. نہیں کیمسٹری چینج نہیں ہے، اس کی خاص ایک اصطلاح ہے. صرف انگریزی کی بات نہیں، ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے. خیر مجھے یاد آیا تو میں بتا دوں گا، ابھی تو میرے دماغ میں قریب قریب بھی نہیں آ رہا. تو جب کسی چیز کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں ٹرانسفارمیشن جو ہے، یہ ٹرانسفارمیشن، ایک چیز جب مکمل طور پہ ٹرانسفارم ہوگی تو ٹرانسفارم ہونے کے بعد، یہ بہت اچھا یاد دلایا جزاک اللہ، ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ اس کی ٹرمینالوجی ہے کہ ٹرانسفارمیشن کے بعد حکم تبدیل ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ ایک انڈا ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی، کچے سے وہ مرغی بن گیا. تو اب پہلے تو انڈے کو کھانا حلال تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو ذبح کیے بغیر کھا نہیں سکتے کیونکہ انڈا ٹرانسفارم ہو گیا مرغی کے اندر. انڈا ٹرانسفر ہو گیا مرغی کے اندر، تو ٹرانسفارمیشن اس کی مرغی میں ہوگی. اب اس کو بغیر ذبح کیے نہیں کھا سکتے، لیکن جب تک یہ انڈا ہے تو اس کو بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں. اس کو ابال کے کھائیں، یعنی اس کو توڑنا ضروری نہیں ہے. اس کو ابال کے کھا سکتے ہیں، اس کو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں، اس کو کچا بھی کھا سکتے ہیں. واٹ ایور جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے کچے کی دوائی بناتے ہیں اور بہت سی چیزیں کرتے ہیں. تو ٹرانسفارمیشن کے بعد احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی مرغی نے اگر کوئی فیڈ ایسی کھائی جو کہ اصلاً حرام تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ مرغی کے کھانے کے بعد وہ ہو گئی. لیکن میں یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، بٹ میں اپنے کچھ عرصہ ہوا، دیکھیں اصلاً حرام نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے ساتھی ڈاکٹر جو کہ فیڈ کا کام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن چونکہ باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو انسان کے ذہن میں ایک شک بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس شک کو آپ کبھی بھی اوکے نہ کریں، اس کو اگنور کریں. ٹھیک ہے، ہاں کسی کو ویسے پسند نہیں ہے، جیسے مرغی کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہ کھائیں، نہ استعمال کریں، دیسی استعمال کریں. میں بھی کوشش کرتا ہوں دیسی ہی استعمال کروں، جب ہمارا جی ہوتا ہے تو دیسی استعمال کرتے ہیں. رادر جو ہے ڈاکٹر حضرات بہت سے ایسے ہی سنا ہے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، ورنہ جو میرے ڈاکٹر جاننے والے ہیں جو برادر کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے.
جی یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جیسے خنزیر کی فارمنگ ہوتی ہے ایسے مرغیوں کی فارمنگ، تو ایسے مچھلیوں کی فارمنگ بھی ہوتی ہے. کوئی فتویٰ ہے تو دے دیں. بہت لوگ مجھے آپ سوال تفصیلاً لکھ کے بھیج دیجئے، میں اس کے حوالے سے فتویٰ آپ کو نکال کے دے دوں گا. یہ بڑا اچھا ہو جائے گا اگر آپ ایسے کریں. تو یہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. ٹھیک ہے. دیکھیں جب تک اصول فقہ آپ کو نہیں پتا ہوں گے، آپ ان چیزوں کا ترجمہ صرف ترجمے سے نہیں سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. تو یہ اغلال کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اسرہم کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کرے پوری طرح بات سمجھ. فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئیں گے. فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں گے. وعزروہ، اور اس کی مدد کریں گے. سوری، عزروہ، اس کی تعظیم کریں گے. ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے. عزروہ، تعظیم کریں گے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے. ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے. واتبعوا، اور اتباع کریں گے. النور، اس نور کی. الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ اترا، یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے بات تھی. اور جو اہل ایمان ہیں، اہل کتاب میں سے جو لوگ اہل ایمان تھے، ان لوگوں کی اس بات کا ذکر ہے یہاں پر. تو ان آیات کو بڑے اچھے سے سمجھ لیجئے. امید ہے بات واضح ہو چکی ہوگی. اور جو پیچھے تورات اور زبور کی چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھ لیجئے گا، یہ بہت اچھا ہو جائے گا. آج کا سبق بس یہیں تک ہے. بہشتی زیور کا فی الحال ہمارے پاس وقت نہیں. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں رک رہا ہوں. آپ کو جو سوال کرنے کھل کے کیجئے. ہمارے اس سبق کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، یہ دو باتیں. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ان کو آپ غور سے مطالعہ کیجیے گا. لکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی بیاض کے اندر لکھیں گے تو جگہ بہت کم پڑ جائے گی. البتہ چند حوالوں کے اشارے اس میں سے دے دیں آپ. یعنی اس کو ایک دفعہ تو لازمی پڑھیں، اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو لازمی پڑھ لیں. لازمی پڑھنے کے بعد دیکھ لیجئے یہ کون سی چیز ہے جو زیادہ اچھی ہے، جو زیادہ امپیکٹ کرتی ہے، اس کو ساتھ لکھ لیں اشارے کے طور پر. اسراف والا ٹرانسلیشن کر دیں پلیز. اسرہم تو اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی کر رہا ہوں. دیکھیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جن لوگوں نے اتباع کی. الذین، وہ لوگ، یہاں سے، الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول، جو کہ چلیں رسول کے پیچھے. وہ کون سا رسول؟ جو کہ نبی امی ہے، جس کو یجدونہ مکتوباً، ان لوگوں نے پایا ہے مکتوباً لکھا ہوا، عندہم فی التوراتی، اپنی کتاب تورات کے اندر، والانجیل، اور انجیل کے اندر. یامرہ بالمعروف، کہ وہ ان کو حکم کرے گا نیکی کا. وینہاہم، اور وہ ان کو منع کرے گا عن المنکری، منکرات سے منع کرے گا. وَيَحِلُّ، اور حلال کرے گا، لَهُمُ الطیبات، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے. وَيُحَرِّمُ، اور حرام بتائے گا، علیہم، ان کے اوپر، الخبائث، بری چیزوں، خبیث چیزوں کو. وَيَزَوْرَ، ہٹائے گا، عنہم، ان سے، اسرہم، ان کا بوجھ. والاغلال، اور وہ توق، التی کانت علیہم، جو ان کی گردنوں میں تھا. فالذین آمنوا،
بس وہ لوگ جو کہ ایمان لائیں گے بھی اس کے اوپر، وعزروہ اور وہ اس کی تعظیم کریں گے، ونصروہ اور وہ ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور اور اتباع کریں گے اس نور کی، الذی انزل معہ جو ان کے ساتھ اترا ہوگا، النور سے مراد قرآن ہے، ہدایت ہے، اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب لوگ ہوں گے۔ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کو ریوائنڈ کر کے سن لیجئے گا، انشاءاللہ اور بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی کا کوئی اور سوال ہو اس کے حوالے سے یہاں کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، مجھے ان باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یتبعون فعل مضارع، جی یتبعون فعل مضارع ہے، یتبعون فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں دو قسم کا معنی ہوتا ہے، کہاں ہے یہ؟ جی، یتبعون الرسول، یتبعون فعل مضارع، وہ فعل مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک ایک مستقبل کا ہوتا ہے اور ایک حال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں مستقبل کا معنی ہے، ٹھیک ہے، پوری آیت کے اندر، اس پوری آیت کے اندر مستقبل کا معنی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو کہ اتباع کریں گے رسول کی، النبی الامی جو کہ نبی امی ہے، الذی یجدونہ جس کو پایا ہے انہوں نے، تو الذی یجدونہ یہاں پر ماضی کا معنی کریں گے، ٹھیک ہے، عندہم فی التورات، تورات کے اندر، والانجیل انجیل، یامرہم کہ وہ نبی حکم دے گا ان کو، بالمعروف اچھائی کرنے کا، وینہاہم اور ان کو روکے گا، عن المنکر برائی سے، ویحل لہم الطیبات اور حلال کرے گا ان کے لیے، حلال کرے گا مطلب حلال بتائے گا، ٹھیک ہے، حلال بتائے گا، لہم ان کے لیے طیبہ، امید ہے سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔